الحمد لله وقفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد کٹھن ہے بہت راہ حق کی مسافت، کٹھن ہے بہت راہ حق کی مسافت، بہت متحد ہو کے چلنا پڑے گا۔ وہ ایمان جس سے جلائے نہ آتش، اس ایمان کے خاطر بھی جلنا پڑے گا۔ بدل دے نہ تم کو زمانے کی رسمیں، بدل دے نہ تم کو زمانے کی رسمیں، تمہیں نظم دنیا بدلنا پڑے گا۔ برادران ملت، میں آج آپ تمام مسلمان بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں کے سامنے عالم اسلام کے حالات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج اس وقت پوری دنیا میں ہم مسلمان کن مسائل کا شکار ہیں، کن حالات سے دوچار ہیں، مسلمان بچوں پر کیا بیت رہی ہے، مسلمان ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ان حالات میں ہم اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے، بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے۔ نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ہی ان کا کہیں رعب و دبدبہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی ہے، وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے، علی اعلان اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، دین و اسلام کی تجزیہ اڑائی جا رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبہ کیوں کر ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان جن سے کیسر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں نرستی تھی، کل تک وہ مسلمان جو صرف 313 تھے مگر انہوں نے 1000 مسلح کار لشکر کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو 3000 تھے مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو کیا ہوا کہ آج اس قوم سے اسرائیل جیسے ملعون ترین قوم بھی نہیں ڈرتی ہے؟ کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے ٹیکس دے کر رہا کرتے تھے، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے منتیں کرتے تھے۔ آج ان یہودیوں کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ کل تک وہ صہیونی جن کو مسلمانوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کو کہیں جگہ نہیں ملتی تھی، کل تک وہ صہیونیت جس نے ہماری تلواروں کے نیچے دم توڑا تھا، کل تک وہ صہیونی جو ہمارے لونڈی اور غلام بن کر رہا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو کیا ہوا کہ آج یہودی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج صہیونی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج وہ کفار بھی ہم سے شیر ہو گئے جو ہمارے اور ہمارے مغل بادشاہوں کے زیر سایہ رہا کرتے تھے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ اسی کفر پر قائم ہیں، آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ برادران وطن، کیا ہماری کمزوری کی وجہ افراد کی کمی ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ مال و دولت کی کمی ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ اسلحہ و بارود کا فقدان ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا عدم حصول ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر افراد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان قوم اقوام عالم میں کہیں زیادہ مالدار ہے۔ معدنیات کے ذخائر اور کانیں بھی زیادہ تر اسلامی ممالک میں ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب اور مقہول کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہر جگہ پر مار کیوں کھا رہے ہیں؟ مسلمانوں پر ہر جگہ ظلم ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ کی یہ سرزمین اپنی تمام تر وسعت و کشادگی کے باوجود مسلمانوں کے لیے تنگ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر غور سے دیکھا جائے اور ایک تحقیقی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج عالمی سطح پر مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت و رسوائی کی اصل وجہ جہاں اسلام کی پیروی سے انحراف ہے، وہیں پر اس کا ایک بڑا سبب آپسی اختلاف و انتشار، آپسی جنگ و جدل اور اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے۔ امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور اخوت و محبت کا یہ رشتہ برقرار رہا، جب تک مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا رہا، اس وقت تک کوئی ان پر اپنی حاکمیت ظاہر نہیں کر سکتا تھا اور وہ ساری دنیا پر چھائے رہے۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے ایک دوسرے کو گرانے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے
اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ جب سے ہر شخص اپنی ایک الگ جماعت بنانے کی فکر میں لگ گیا، جب سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگنے لگے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا، اس وقت سے مسلمان قوم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے لگی۔ اسی وقت سے بے بسی، بے کسی، مایوسی، معاشرتی خرابی، تہذیبی پستی، غربت و افلاس جیسی بے شمار درد انگیز پریشانیوں کا دائرہ دن نکلتے اور شام ڈھلتے بڑی تیزی سے مسلمانوں کو اپنے دائرے میں لینے لگا۔ میرے دوستو، اتحاد خدا تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے۔ اتحاد قوموں کے تحفظ و بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ اتحاد قرآن کریم کی پکار ہے، اتحاد کامیابی کی دلیل ہے، اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج امت کی ناکامیابی اور نامرادی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم ہر طرح سے بڑھ چکے ہیں، اتحاد کی مالا ٹوٹ چکی ہے، اس کے موتی بکھر رہے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی صف کے اندر اتحاد پیدا کریں۔ تاریخ سے آشنا حضرات جانتے ہیں کہ جب اسپین پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو وہاں کے مسلمان عربی اور اندلسی کے نام پر لڑ رہے تھے، آپسی خانہ جنگیوں میں مصروف تھے۔ ایک مسلمان سردار دوسرے مسلمان سردار کو دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف مخالفین سے بھی مدد لیتے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں نے خود مخالفین کے ہاتھوں کتنے مسلمانوں کو خوشی خوشی قتل کروایا، جس کی وجہ سے صہیونیوں کے دلوں سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ بلاخر پھر آسمان نے وہ دن بھی دیکھا کہ وہ اندلس جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال تک انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تھی، وہ اندلس جہاں پر مسلمانوں نے تہذیب و تمدن اور علم و فضل کے چراغ جلائے تھے جو اس وقت کی دنیا میں بے مثال تھے، کہ وہ اندلس جہاں کا چپا چپا 800 سال تک تکبیر کی صداؤں اور اذان کی آواز سے گونجتا رہا، لیکن جب وہاں کے مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف آواز بلند کرنی شروع کر دی، ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل شروع کر دیا، تو وہاں کتنے مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا، کتنی مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت و ناموس کو لٹا گیا، کتنے مساجد و مکاتب اور مدارس و خانقاہوں کو منہدم کر دیا گیا، اور کتنی مسجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح بغداد میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بغداد ایک مسلمانوں کا بڑا علمی مرکز رہا ہے، وہاں پر بڑے بڑے محدثین اور فقہ پیدا ہوئے، علم کلام، علم فقہ، علم منطق، علم ریاضی پر اتنی کتابیں لکھی گئی کہ کتب خانے کے کتب خانے بھر گئے۔ وہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی مضبوط سلطنت ہوا کرتی تھی، لیکن جب وہاں کے مسلمان آپس میں لڑنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تاتاریوں کو مسلط کر دیا۔ فتنہ تاتار وہ فتنہ ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہلاکو خان کی فوج کے ہاتھوں بغداد اور اس کے مضافات میں 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمان قتل ہوئے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر تاتاریوں کا اس قدر رعب و دبدبہ چھا گیا تھا کہ اگر کوئی تاتاری عورت مسلمان مردوں کو بازار میں روکتی اور کہتی کہ تم یہاں پر ٹھہرے رہو، میں گھر سے تلوار لا کر تمہیں قتل کرتی ہوں، تو اس مرد پر اس قدر خوف چھا جاتا کہ اسے وہاں سے ایک قدم آگے بڑھانے کی جرأت نہ ہوتی اور وہ عورت اسے قتل کر دیتی۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہو کہ وہاں کے مسلمانوں کو یہ ذلت و رسوائی کیوں اٹھانی پڑی؟ آپس میں ٹکرانے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے۔ میرے دوستو، حقیقت میں آج ہندوستان میں وہی داستان اور وہی تاریخ دہرانے کی تیاری ہو رہی ہے جو اندلس، بخارا اور سمرقند میں دہرائی گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن، انسانیت کے نام پر قلم، فرقہ پرستوں کا ایک لیڈر، بابری مسجد کے شہید ہونے سے پہلے جب وہ اسپین کا دورہ کر کے آیا تھا تو اس نے یہ عزم مصمم کیا تھا کہ ہم بھی ہندوستان میں یہی تاریخ دہرائیں گے، یہاں کی مسجدوں کو گرا کے مندروں میں تبدیل کریں گے۔ اور آج یہ اسلام کے دشمن CAA اور NRC جیسا کالا قانون نافذ کر کے اس ملک کے نقشے سے ہمارا نام و نشان مٹا کر اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس داستان کو دہرانے کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسان نما بیڑیوں کو اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، وہ صرف ایک اشارے کے منتظر ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان آپسی اختلاف و انتشار اور گروہ بندی میں جال کے پھنس کر اس چوراہے پر جا کھڑے ہوئے ہیں جس کا ہر راستہ ہلاکت و بربادی کی طرف جاتا ہے، جس کی ہر منزل اپنی پہلی منزل سے کہیں زیادہ تاریخ ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، ذرا اپنی چاروں طرف دیکھو تو صحیح کہ کافروں نے تمہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، کافروں کے خونی پنجے تمہاری شہرت تک آ پہنچے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔
سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا ردو کا مزاج سمجھو، ابھی تو گھٹن اتنی بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ میرے دوستو، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ کفار ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، تم کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہو، تم دیوبندی ہو یا بریلوی، تم مودودی ہو یا اہل حدیث۔ وہ تو یہ پوچھیں گے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو یا نہیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والا ان کا نشانہ ہوگا۔ اس لیے بلا تفریق ملت و مذہب کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ پورے دنیا کے کافر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں؟ وہ تمہاری نشانیوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں، وہ تمہاری شخصیتوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ اسلام کے اس چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں جس چراغ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں، اب متحد ہو کر کفار تک یہ آواز پہنچا دو کہ ہمت نے سکھایا ہمیں گر گر کے سنبھلنا، ہمت نے سکھایا ہمیں گر گر کے سنبھلنا، آتا ہے ہمیں آج بھی تاریخ بدلنا۔ آخر میں ایک شعر کے ذریعے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم اب ہوش آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ تپش سورج سے لو اور آسماں سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیاء پر بجلی برسانے کا وقت آیا۔ بڑک اٹھتے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے کہ انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ سنو یہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔